اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر لی ولا تعسر لی وتمم بالخیر وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ دو آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جو سورہ اعراف کی آیات 90 اور 91 ہیں۔ آیت 90 کا ترجمہ یہ ہے کہ اس قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو یقیناً تم اس صورت میں نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ کافر و مشرکوں کے سردار طنزاً حضرت شعیب علیہ السلام کے ماننے والوں سے کہتے تھے کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کی پیروی کرو گے تو سخت نقصان اٹھاؤ گے۔ ان کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ اب بتاؤ کہ نقصان میں کون رہا ہے، یعنی حشر کے دن۔ تفسیر طبیان میں یہ لکھا ہے کہ اب دیکھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لانا نقصان کا باعث نہیں ہوا، ہاں ان کو جھٹلانے کا نتیجہ انتہائی نقصان اٹھانا ثابت ہوا۔ تفسیر طبیان میں لکھا ہے کہ نفسیاتی اعتبار سے اور شرافت کے تقاضے سے حضرت شعیب علیہ السلام کا دل اپنی قوم کی تباہی پر دکھا، پھر خود ہی ان کے ذہن نے یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ یہ لوگ اس تباہی کے مستحق تھے، پھر ان پر غم کیوں کیا جائے۔ اس لیے انہوں نے خود کفر اور حق دشمنی کی راہ اپنائی اور اسی لیے اس کی سزا پائی، گویا خود اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی کا سامان کیا۔ تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ حقیقتاً قوم کے سردار اپنی قوم کو یہ بتلا رہے تھے کہ شعیب علیہ السلام جس ایمانداری کی تعلیم دے رہے ہیں، اگر ہم نے ان اخلاقی اصولوں کو اپنا لیا تو ہماری تجارت کیسے چلے گی؟ اگر ہم کاروبار میں سچ بولنے لگے اور پورا تولنے لگے اور ایمانداری سے وعدے پورے کرنے لگے، کھرا خالص مال بیچنے لگے تو ہمارا منافع وغیرہ اور ساری کمائی ختم ہو جائے گی۔ یہی وہ دلیل ہے جو ہر زمانے کے بے ایمان تاجر اور افسر ایمانداروں کے سامنے پیش کیا کرتے ہیں۔ دو اسماء جوشن کبیر سے پیش کر رہا ہوں۔ یا برہانو یا برہان، جس کا مطلب ہے اے روشن دلیل، بڑی واضح دلیل، خداوند عالم کی نشانیاں جو اس کے وجود کا ثبوت فراہم کرتی ہیں۔ یا سلطانو یا سلطان، اے بادشاہ حقیقی جس کی بادشاہت کو کبھی کوئی زوال نہیں دے سکتا، کوئی اس کی بادشاہی کو ختم نہیں کر سکتا، ہمیشہ کے لیے اس کی بادشاہی قائم ہے۔ زندگی گزر جائے، دنیا ختم ہو جائے، آخرکار انسان کے نصیب میں وہی آئے گا جو اس نے بویا ہے، اگر نیکی تو خوشحالی اور اگر بدی تو ندامت۔ اس بارے میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، تمہاری عمر گنی ہوئی اور دن گنے ہوئے ہیں اور موت اچانک آ جائے گی۔ جو نیکی بوئے گا وہ خوشی کی فصل کاٹے گا اور جو برائی کاشت کرے گا وہ ندامت پائے گا۔ ہر کاشت کرنے والے کے لیے وہی ہے جو اس نے کاشت کیا ہے۔ سست انسان کو بھی اس کا حصہ ملے گا اور حریص کو وہ کچھ نہیں مل سکتا جو اس کے مقدر میں نہیں ہے۔ جسے کوئی خوبی ملی ہے تو وہ اسے اللہ نے عطا کی، اور جسے کسی برائی سے بچایا گیا ہے تو اسے اللہ نے ہی بچایا ہے۔ بہت سے لوگ کثرت سے عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس کثرت عبادت کے اثرات نظر نہیں آتے، اس لیے کہ یہ عبادت تفکر سے خالی ہوتی ہے اور قرب خداوندی حاصل نہیں ہو پاتا۔ وہ عبادت جو عبد کو معبود سے نزدیک نہ کرے، اس میں تعبد پیدا نہ کرے، ایسی عبادت کا کیا فائدہ؟ چنانچہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عبادت صوم و صلاۃ کی زیادتی نہیں ہے، عبادت تو صرف تعبد کی کثرت یعنی امر الہی میں غور و فکر کرنے کا نام ہے۔ آیت نمبر 91 کی تلاوت پھر سے کر رہا ہوں اور اس کا ترجمہ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ وَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس
بس انہیں زلزلے نے آن پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں الٹے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، یہ روایت تفسیر مجموع البیان میں لکھی ہوئی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر ایک سخت آواز مسلط کر دی جس سے زلزلے آئے اور سب مر گئے۔ اور تورات میں بھی اہل مدین کی بےہودگی کا ذکر موجود ہے۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ اس آیت میں خدا اہل مدین سے پہلے گزری ہوئی قوموں کا برا انجام یاد دلا رہا ہے۔ قرآن کریم میں معاد کے واقع ہونے پر مختلف قسم کی دلیلیں پیش کی گئی ہیں، ان میں سے کچھ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ برہان فطرت، اس کے لیے سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ آپ اپنے چہرے کو خالص دین کی طرف رکھیں، یہ ایسی فطرت ہے کہ جس پر خدا نے انسانوں کو خلق کیا ہے اور خدا کے قانون خالقیت میں کسی طرح کی تبدیلی ممکن نہیں ہے، یہی ہے دین استوار۔ برہان فطرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی گہرائی میں قیامت کا معتقد ہوتا ہے، جبکہ اصولاً انسان کے اندر کسی خواہش کا ہونا خود اس پر دلیل ہے۔ جس طرح انسان پیاس کا احساس کرتا ہے تو خود اس کی تشنگی پیاس کے موجود ہونے پر دلیل ہے، یعنی پانی کا وجود نہ ہونا، یعنی پانی جس طرح انسان پیاس کا احساس کرتا ہے تو خود اس کی تشنگی پانی کے موجود ہونے پر دلیل ہے، یعنی پانی کا وجود نہ ہوتا تو انسان کی تشنگی بے معنی تھی۔ اس طرح کھانا ہے تو بھوک کا احساس کر رہا ہے، ورنہ حکیم کی حکمت کے مطابق نہیں ہوگا۔ برہان حکمت کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے قرآن کی آیت سورہ مومنون کی 115 ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار اور بس خلق کیا ہے اور ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے؟ سورہ مبارکہ قیامت کی آیت نمبر 36 سے 50 میں ارشاد ہوتا ہے أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اور آخر میں أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کیا انسان سوچتا ہے کہ اس کو یوں ہی آزاد چھوڑ دیا گیا ہے؟ کیا وہ خدا مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ اجمالی مطالعہ کرنے سے دنیا کی حالت کا پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز حکمت اور ہدف کے تحت خلق کی گئی ہے۔ اب اگر فرض کریں کہ مرنے کے بعد ہر چیز ختم ہو جائے گی، اس دنیا کی چند روزہ زندگی جس میں ہزاروں مشکلیں اور زحمتوں کا سامنا ہو اور نعمتوں سے فائدہ حاصل کر کے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے آنکھیں بند کر لیں، یقیناً خلقت انسان کا ہدف اور مقصد یہ تو نہیں ہو سکتا، اور اگر یہی مقصد ہے تو انسان کی خلقت عبث و بیکار ہوگی۔ یہ ایسی چیز ہے جو خداوند حکیم کی حکمت سے مطابقت نہیں رکھتی۔ برہان عدالت کے بارے میں سورہ صاد کی آیت نمبر 28 ہے أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ، کیا ایمان لانے والوں اور عمل صالح انجام دینے والوں کو فساد کرنے والوں کی طرح قرار دیں یا متقین کو فاجروں کی طرح؟ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوتا ہے أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کیا جو لوگ گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں مومنین اور صالحین کے جیسے بنا دیں گے کہ ان کی موت و حیات یکساں ہوگی؟ ان کا یہ فیصلہ بہت برا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا کی صفات میں سے ایک خاص صفت عدالت ہے، اور یہی عدالت ہے جو پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے۔ بالعدل قامت السماوات والارض، کیا ممکن ہے کہ ایسے برے ماحول میں انسان عدل و انصاف کے بغیر زندگی گزار سکے؟ قیامت کے اسماء و صفات کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی کسی کے بدلے سزا نہیں بھگتے گا۔ اس کا اشارہ قرآن مجید کی آیت بقرہ کی آیت نمبر 38 میں ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو کہ جس دن کسی کو دوسرے کی جزا یا سزا نہیں دی جائے گی۔ بہت لمبا دن ہوگا قیامت کا دن۔ سورہ مبارکہ معارج کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے
یوم کانا مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا ایک دن دنیاوی لحاظ سے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔